فیک انکاؤنٹر جو ہے, یہ کلچر جو ہے, یہ کیسے سٹارٹ ہوا, اور اس میں اس کو کیسے ہم, پولیس کے لیے یہ کوئی بہت بڑا تمغہ ہے یا پولیس کے لیے تو یہ شرمندگی والی بات؟ دیکھیں, کرمنل ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جی. اگر کرمنل نہ ہوں گے تو پولیس کا محکمہ ختم ہو جائے گا. اچھا, اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر مرڈر ہو رہے ہیں تو الٹیمیٹلی کوئی واقعی پکڑا گیا تو وہ ڈکیت تھا, تو پولیس والوں کے پاس اتھارٹی ہے کہ اسے مار دیں. یہ غلط ہے. سارا کچھ آپ انویسٹیگیشن ٹھیک کریں, آپ کی پروسیکیوشن ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر جو ہمارا جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں جی, وہ پروونشل والے ہوتے ہیں, جو سپروائزر ہیں وہ ایس پیز ہیں, اور جو سپروائزر ہیں وہ پی ایس پی ہیں. ان کو کہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ پھر جو اس وقت انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں, تب انکاؤنٹر آئی جی کافی مشہور سے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دی آئی جیز, دے یوز ٹو بی فاؤنڈ آف یہ انکاؤنٹر. اور پھر اس کے بعد نیچے تھا ہمارا ایس ایس پی تھا, میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے انکار اس طریقے سے کیا کہ میں نے کہا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. جس طرح کا تو اخیر جو ہے انہوں نے کہا جی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اینی ٹائم آپ ٹرانسفر ہوگی, ہوا ہی نہیں. بات یہ ہے کوئی بات نہیں ہے, ٹرانسفر ہو جائیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ پٹو کو پھانسی ہوئی جی, ڈی آئی جی میاں عباس کو پھانسی ہوئی. Why should I get killed for you? Why should I be hanged for doing something which I never wanted it? یہ زیادتی ہے کسی کے کہنے پر, مطلب پرائم منسٹر کے کہنے پر, یا کسی ایس پی کے کہنے پر, یا ڈی اے جی کے کہنے پر. اس کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ ہرگز غلط ہے. کویتی ایمبیسڈر آپ کے پاس آیا تھا اور وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے ہی ملنا ہے, وہ کیا واقعہ تھا؟ اسلام آباد میں آپ ڈی ایس پی تھے. سر میں تھا ڈی ایس پی ٹریفک انچارج اسلام آباد. جی. اور ایک دفعہ دوپہر کی وقت ہے تو فلیگ کار میرے دفتر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی, تو اردلی میرا اندر آیا بھاگ کے کہ جی فلیگ کار آئی, ایمبیسڈر صاحب آئے. میں باہر نکلا تو میں نے ان کو بڑا سلوٹ مارا. میں نے کہا یور ایکسلنسی واٹ میڈ یو کم ہیئر؟ انہوں نے کہا کہ میں کہا I want to see you. میں کہا you could have asked me, I would have come. Can I know? I want to see you. I want to call on you. Ma'am, I got surprised. What is he talking? کیا? Why does he want to meet me? تو کہنے لگا کہ my predecessor in Kuwait, he told me that you are going to go to Islamabad. Whenever you go there, you have any problem, you call on Raza Khan and he will solve the problem. So that is why I have come here before presenting my credentials. اچھا, وہ اس سے بھی پہلے آپ کے پاس آیا. واہ. Before presenting my credentials, I have come here to talk to you, to see you in your office. What sort of man this man is? He told me, you call on him and he will solve the problem if you have any problem. So I am very happy. I am very happy that God is happy with me. And I am very happy the ambassador was very happy with me. اچھا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس میں آپ نے سروس کی, بڑی دیانتداری, اور بڑا اس کا آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا رزق بھی کھایا, تو اس سے آپ کے بھائی جو پچھلے دنوں آپ کے بڑے بھائی صبا محی الدین خان صاحب ریٹائرڈ سیشن جج بھی فوت ہوئے, ان کی بھی شہرت بہت اچھی تھی, اور جو لیگل سرکلز میں بہت ان کی عزت بھی کی جاتی تھی, اور ان کی انٹیگریٹی کے اوپر وہ مثالیں دی جاتی تھی. ان کے بارے میں بھی ایک دو لفظ, ان کے بارے میں کچھ یادیں آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی بتائیے. یادیں کیا ہے, ہم تو ایک ہی کمرے میں سوتے تھے, بچے تھے. بات یہ ہے, ایز دا لک وڈ ہیو اٹ, میں ایس ایس پی تھا اسلام آباد اور وہ سیشن جج تھے. اچھا. نو
بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ صبح کی جو طبیعت تھی آنیسٹ ٹو دا کلک، بڑا سخت آنیسٹ تھا، اور امپریشن یہ دیتا تھا کہ میں بڑا سخت ہوں، اینڈ ہیومین ہارٹڈ تھا، ہیومین تھا، مگر قانون کے مطابق چلتا تھا. بالکل. میں نے بڑا کچھ کہا اسے، میں نے کہا صبح کو کہا، میں نے کہا صبح میں دفتر میں بیٹھا تھا، اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھے پلاٹ ہی نہیں ہے. تو میں چیئرمین سی ڈی اے کے پاس گیا، تو میں نے انہیں کہا میں سفارش پولیس نہیں کرنی، جس نے بھیجا ہے میں اس کے پاس جانا، آپ انکار کر دیں. میرے پاس 83 کی بات ہے، 83 کی بات ہے. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے 71 پرائس میں 1 کنال پلاٹ دے دیں. لو اینڈ بی ہولڈ ہی گیو می 1 کنال پلاٹ. اور میں ولایت چلا گیا، ٹریننگ تھی، واپس آیا تو انہوں نے مجھے الاٹ دیا ہوا پلاٹ. میں نے کہا وائی ڈڈ یو میک می گیو می پلاٹ؟ آئی وینٹ ٹو سی ہم ویئر ایور ہی واز. کہتا میں آپ سے ڈر گیا تھا. میں کہا ڈر کو گیا تھے؟ کہنا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس اتھارٹی کے پاس جانا ہے جس نے بھیجا ہے. تو کہتا کس نے بھیجا؟ میں نے کہا رب گاڈ آلمائٹی ہو ہیز. کہتا میں اس واسطے سے آپ سے ڈر گیا تھا. تو صبح کو میں نے کہا آپ جائیں، آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کو پلاٹ دے دے گا وہ. مگر اس کا ایک ہی فکرہ تھا، انہیں کہا کہ میں چلا گیا تو میں کمپرومائز ہو جاؤں گا. مجھے اس نے کبھی کچھ کہا تو میں انکار نہیں کر سکتا. صبح وزن ایلیگنٹ میں بہت بڑا آدمی تھا، اس معاملے میں وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا، بھائی کی بات نہیں مانتا. میرے سے اس کی یاری تھی، 2 سال بڑا تھا، میرے ساتھ یاری تھی، اور وہ میری بات نہیں اس طرح کی مانتا تو نہ میرے میں ہمت ہوتی تھی کہ میں کچھ کہوں. خلیل الرحمان ڈی آئی جی تھا، خلیل الرحمان نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یار یہ صبح کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں کیا وہ رضا خان جیسا یہ میں مذاق کر رہا تھا. کہتا کہ تم چھوڑو اپنے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. بہرحال صبح خان he was a great man and he died on the 8th of March. یہ اسی سال 8th of March کو بیچارہ he was weakened to death and God knows that کچھ نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور خالد احمد صاحب کو بھی اور رویداد خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، جن کی بارے میں چھوٹا بھائی بھی مر گیا ابھی. ہاں جی 4 دن ہوئے. اور کوئی بات کرنی؟ نہیں، thank you very much. I am very grateful having been invited twice as a matter of fact. اور میں نے جو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں جو ٹریننگ میں باتیں کرنی تھی وہ میں نے آج کر دی ہیں، اور ٹریننگ والے بے شک مجھے نہ بلائیں. نہیں، میرے خیال میں وہ یہ دیکھیں گے تو شاید وہ آپ کو اب اپنا مائنڈ چینج کر لیں، اور آپ کو کسی جگہ پہ جو ینگ آفیسرز ہیں ان کو. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں پولیس کے بارے میں. جی، سینئر آفیسر سے بات کر رہا ہوں. کبھی متحد کو گالی نے نکالیں، کبھی متحد کو گالی سے مت بات کریں، بے شک وہ اردلی ہے. لہذا اگر وہ اس قسم کی بات ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ شوٹ کر دے گا آپ کو. ہمارے پاس اگزامپل ہے، one of the DAGs was got shot and he died. یہ نہ کریں، بالکل نہ کریں. ان کے ساتھ ان کی ایگو کو ہرٹ نہ کریں. جی، یہ تو ویسے ہر جگہ پہ یہ لاگو ہوتا ہے یہ والا. بہت بہت شکریہ رضا احمد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا. آپ کی باتیں ہم امید ہے کہ جو لوگ آپ کو سنیں گے پولیس میں خاص طور پہ، وہ آپ کی باتوں سے استفادہ حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ.